بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور حسب معمول پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، اور پہلا پارہ ہمارا عنقریب انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ یہ سب پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے۔ وانی، اور اس بات کو بھی یاد کرو، انی، کہ بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہ آیت پہلے بھی اسی جیسی آیت گزر چکی ہے، تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، یوم دن کو کہتے ہیں، لا تجزی نفس، جزا یجزی کا معنی بدلہ دینا، کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا، عن نفس، کسی دوسرے نفس کی طرف سے، شیئن، ذرا بھی، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا۔ ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس نفس کی طرف سے، عدل، کوئی برابری۔ عدل کہتے ہیں برابری کو نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا عدل انصاف سے فیصلہ، تو یہاں برابری کا مطلب ہے کہ اس کے متبادل کوئی برابر۔ جیسے ہم سزا سے بچنے کے لیے ایک خاص جرمانہ دے دیتے ہیں، تو وہ اس کی ویلیو کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کا مال ہلاک کر دیا تو آپ اس کے بدلے میں اس کے پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ عدل کہلاتا ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن جو برائیاں ہوں گی تو اس کے بدلے میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے کہ کوئی پیسے دے کے جان چھڑا لے، کوئی اس کے برابر کوئی چیز دے کے جان چھڑا لے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں نفع پہنچائے گی اس نفس کو کوئی شفاعت، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ لفظی ترجمات کو فوکس کیا کریں، اصل یہ ہے۔ تفسیریں تو دیکھیں پڑھ لیتا ہے انسان، اصل ہے لفظی ترجمے کو یاد کرنا، تاکہ اور تفسیر بھی میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، اور مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بار بار میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ یہ میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی لمبی چوڑی تفسیریں نہیں پڑھ رہے، ہم نے جو فوکس کرنا ہے کہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے، بس یہ ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ باقی قرآن ایک سمندر ہے، تفسیر کرنا چاہیں تو اس سے نکات نکالتے نکالتے ایک ایک آیت پہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں طلبہ کو الفوز الکبیر پڑھاتا ہوں نا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب تجوید کا علم بہت ترقی کر گیا نا، تو لوگ اب تجوید کے قاعدوں کو فوکس کر رہے ہیں، قرآن کا مفہوم ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جیسے قاری جب قرآن کی تلاوت کرے گا نا، وہ حا عین قاف کا فرق ذہن میں رکھتا ہے، تو وہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ تفسیروں میں لوگ اتنی گہرائی میں جاتے ہیں اور جو قرآن کا اصل بات ہے نا وہ رہ جاتی ہے، تو اس لیے بس اس کو فوکس کرنا ہے۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو کوئی لمبی چوڑی تفسیریں تھوڑی پتہ تھیں، بس یہی آیتیں پڑھتے تھے، روتے تھے قرآن مجید میں، تو اس کا کیا اصل جو مفہوم تھا نا وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ولا يقبل منها عدل، کوئی برابری نہیں قبول کی جائے گی، پھر اس کا مفہوم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفسیر میں۔ ولا تنفعها شفاعة، کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، ابتلا، جب آزمایا، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، اصل میں تھا ابتلا یا اکتسبہ کی طرح، اس کا معنی آزمانا، کہتے ہیں نا بلایا، بلائیں مصیبتیں کہتے ہیں نا، اسی سے نکلا یہ لفظ۔ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو از ابتلا کو پڑھتے ہیں اذ ابتلا، الف سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ۔ یہ چند کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ چند کا ترجمہ ہو رہا ہے تنوین کی وجہ سے۔ ابھی میں نے ارادہ کیا تفسیر کے جتنے لوگ ہیں نا، ایک لائیو سیشن ان کے ساتھ، یعنی ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ان سے سوال پوچھوں گا کہ ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے تفسیر میں۔ تو انشاءاللہ میں جلد اس کا انتظام کر رہا ہوں کہ تفسیر کے ہمارے جتنے پراپر اسٹوڈنٹ ہیں جو باقاعدہ لائیو اس میں تفسیر سنتے ہیں، تو میں کانورزیشن کا بھی کوئی ہم انتظام کرتے ہیں
میں ان سے پوچھوں کہ کیا کوئی چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، یا مجھے اندازہ ہو کہ ان کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے. ایسے تو نہیں ہم ایسے ہی بس بولے چلے جا رہے ہیں اور آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو یہ جلد انشاءاللہ کوئی ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اس طرح کی میٹنگ رکھیں گے ہم انشاءاللہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ. میں نے بتایا تھا یہ چند کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم تنوین سے. دیکھو الکتاب اس کا معنی ہے کتاب، اور کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب. تو جب بھی تنوین آئے گی نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو اس میں کوئی، چند یا ایک، یہ لفظ ترجمہ آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا ہوگا کوئی. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی، رأیت الرجل. الرجل الف لام ہے نا، اس کا مطلب میں نے آدمی دیکھا. لیکن رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا. رجل کی جمع آتی ہے رجال. اگر میں کہوں رأیت الرجال، اس کا مطلب میں نے بندے دیکھے. لیکن میں اگر کہتا ہوں رأیت رجالا، تو میں نے چند آدمی دیکھے یا کچھ آدمی دیکھے. تو یہ تنوین سے یہ فرق پڑتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے، بکلمات چند کلمہ بات کو کہتے ہیں نا، کلام سے نکلا ہے کلمہ کلام، چند باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، فا کا معنی تو، اتمہ تھا اتمما، اکرما کی طرح. اکرام اتمام، اتمام کا معنی مکمل کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تمام کا تمام کھانا ختم ہو گیا، کہتے ہیں نا لوگ تمام چیزیں، تو تمام اتمام یہ ایک ہی وہ ہے، اردو استعمال ہو رہی ہے. فَأَتَمَّ، اتمما کو بنا دیا اتمہ. ہننا وہ کلمات، ہننا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ان کلمات کی طرف، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو مکمل کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی مکمل کرنے کا مطلب ان میں کامل طور پہ کامیاب ہوئے، بہت اچھی طرح سے کامیاب ہوئے، بھرپور طریقے سے ان کو مکمل کر دیا، یعنی آزمائش کو کمپلیٹ کر دیا انہوں نے. قال، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلو کا، جاعل ضاربن مارنے والا، جاعلن بنانے والا، جاعلو کا آپ کو بنانے والا ہوں، میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام. قال، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، میری ذریت سے بھی، اس کو بھی امام بنا دے. قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نالا ینالو کا معنی پہنچنا، نیل حاصل کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، یہ بھی لفظ گزر چکا ہے. لا ینالو عہدی، میرا جو عہد ہے نا، جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو امام بناؤں گا، یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو. آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا البیت. اب دیکھو یہاں ہم یہ نہیں الف لام آ رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہیں گے کسی گھر کو، بیت کمرے کو کہتے ہیں، چار دیواری کو کہتے ہیں. تو البیت کیا مطلب؟ جب ہم نے گھر کو، یعنی مخصوص بیت، کسی یا کوئی نہیں ترجمہ ہوگا یہاں پہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا ایک، یعنی جب ہم نے بنایا گھر کو، گھر سے مراد خاص گھر، الف لام لگا ہوا ہے نا شروع میں، خاص گھر وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ. مثابہ ثواب سے نکلا ہے، ثواب کا معنی لوٹنا، یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو. افسوس اس پر ہوتا ہے، ایک بات 10 دفعہ بتائی جاتی ہے، لیکن خوشی اس پر ہوتی ہے کہ شاید 10ویں دفعہ میں یاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں 10ویں دفعہ بھی بتا دیتا ہوں. تو ثواب کو ثواب کیوں کہتے ہیں؟ لوٹ کے ہمیں ہمارا عمل مل رہا ہوتا ہے دوسری فارم میں. تو مثابہ لوٹنے کی جگہ. تو ہم نے جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں لوگ گھوم گھوم کر آئیں، جمع ہو وہاں پہ. وہ امنا، اور امن کی جگہ. واتخذوا، اور ٹھہراؤ، اتخذا اصل میں تھا اکتسبہ کی طرح ہے نا، یتخذوا ٹھہراتا ہے مضارع، اور اتخذ اکتسب امر کی طرح ہو گیا، اضرب کی طرح. اتخذوا امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. ٹھہراؤ تم، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں سے، مصلی نماز کی جگہ.
یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا عَهِدَ يَعْهَدُ سَمِعَ يَسْمَعُ کی طرح ایگریمنٹ کرنا, اور ہم نے عہد کیا اِلَىٰ ابراہیم, ابراہیم کی طرف, وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل کی طرف. کیا عہد تھا؟ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ. اس بات کا ایگریمنٹ تھا کہ طَهِرًا, طَهَّرَ يُطَهِّرُ تَطْهِيرًا, سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحًا, پاک کرنا, طہارت سے نکلا ہے نا, کہ تم دونوں, طاہر آرڈر کا صیغہ ہے, طاہرا تم دونوں پاک رکھو, بیتیا میرے گھر کو, للطائفین, طائف طواف کرنے والا, ضارب کی طرح, مارنے والا ضارب, قاتل قتل کرنے والا, طائف طواف کرنے والا, والعاکفین, عاکف اعتکاف کرنے والا, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع, رکع کہتے ہیں راکع کی جمع ہے, راکع رکوع کرنے والا, رکع اس کی جمع, اور سجود ساجد کی جمع ہے, ساجد سجدہ کرنے والا, سجود سجدہ کرنے والے. سجود خود سجدے کی جمع بھی آتی ہے, سجدہ ایک سجدہ, سجود اس کی جمع, لیکن یہاں ساجد کی جمع سجود ہے, ٹھیک ہے نا, سجدہ کرنے والے. تو آپ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا, ربی, ربی کے بعد اصل میں یا تھا, ربی اے میرے رب, لیکن یا کو حذف کر دیا, ٹھیک ہے نا, شارٹ کرنے کے لیے. تو ربی مطلب کیا ہے؟ میرے رب. اجعل ھذا, بنا دے تو اس کو, اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں مکہ کی طرف, اجعل بنا دے, ھذا اس کو, کیا بنا دے؟ بلدن آمنن, بلدن, بلد شہر کو کہتے ہیں, بلدیہ والے ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا نا بلدیہ, تو یعنی بلدن ایک شہر بنا دے, آمنن امن والا. اب دیکھو یہاں پر میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک شہر, کیونکہ تنوین ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ کو تو ایک شہر بھی بنائے گا اور ساتھ ساتھ امن والا بھی بنائے گا, دونوں کام تو نے کرنے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور جگہ دعا آتی ہے, اس میں ہے رب اجعل ھذا البلد, الف لام ہے, ھذا البلد آمنا. اب جسے گرامر نہیں آتی نا, باریکیاں نہیں آتی, وہ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں قیامت آ جائے گی فرق نہیں کر سکتا کہ مطلب کیا ہے دونوں کا, وہ دونوں کو ایک ہی دعا سمجھے گا. ایک جگہ آتا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا, الف لام ہے البلد پہ, تو اس میں ہم کیا کریں گے, یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اس کو بنا دے ایک شہر, ایسا شہر جو امن والا, نہ ھذا البلد, اس شہر کو بنا دے. اشارہ ایسی چیز کی طرف ہو رہا ہے جو پہلے سے شہر بن چکی ہے, دعا صرف ہو رہی ہے کہ امن والا بنا دے, جبکہ یہاں دعا ہو رہی ہے کہ اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بھی. تو پتہ چلا کہ یہ دو الگ الگ دعائیں ہیں. ایک دعا اس وقت مانگی جا رہی ہے جب کچھ آبادی نہیں تھی, شہر ہی نہیں تھا, اور ایک دعا مانگی جا رہی ہے جب شہر تو بن چکا ہے لیکن اب امن والا کی دعا مانگی جا رہی ہے. تو رب اجعل ھذا البلد آمنا میں اور ھذا بلدن آمنا میں یہ فرق ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ, اور رزق دے ان کے اہل کو, یعنی اس کے میں رہنے والوں کو, مِنَ الثَّمَرَاتِ, مختلف پھلوں سے. کن کو دے؟ من آمنا, ان کو جو ایمان لائیں, منہم ان میں سے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر. قالا, اللہ نے فرمایا, ومن, اور جو شخص کفر, کفر کرے گا, فَأُمَتِّعُهُ, فا کا معنی فا تو, اور امتعو صرف یصرفو کی طرح, متاع یمتعو, امتعو میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا, متاع سے نکلا ہے نا, متاع کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے تھوڑے بہت سامان کو, متاع کارواں ہوتا ہے نا, اور متاع وقت, متاع اس سامان کو وغیرہ کو کہتے ہیں جو آپ سفر میں ساتھ لے کر جاتے ہو تھوڑا بہت. فَأُمَتِّعُهُ, تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا بہت, جو کفر کرے گا نا دنیا کے مزے دے دوں گا, قلیلاً تھوڑے سے. ثم, پھر اس کے بعد, اضطرہ, یہ اضطرار سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا, اصل میں تھا اکتسبو کی طرح, اضطریرو, اکتسبو کی طرح, تو اضطریرو کو پڑھا جاتا ہے اضطرو, تے کو توئیں بنا دیتے ہیں اس میں, تو اضطرو یہ کیا مطلب, اس کو میں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا. اضطرار کہتے ہیں نہ چاہ رہا ہوں لیکن آپ آہستہ آہستہ اس کو لے کر جائیں, کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت ہے, مجبور ہے. تو
تو پھر میں اس کو تدریجاً کھینچ کے لیتا جاؤں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور اس وقت کو یاد کرو، یرفع جب اٹھا رہے تھے، رفع یرفع کا معنی اٹھانا، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، قاعدہ کی جمع کیا آتی ہے؟ قواعد۔ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے من البیت، اسی گھر کی، وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، یعنی کیا مطلب یہ دعا بھی مانگ رہے تھے ساتھ ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ تقبل، آپ نے عربوں کو سنا ہوگا نا، تقبل اللہ کہتے ہیں نا، تقبل اللہ، اللہ قبول کرے، تو تقبل تکلف کی طرح ہے، تقبل یتقبلو، تکلف یتکلفو، اور تقبل اس کا امر آئے گا۔ تو تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس محنت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا، اصل میں تھا اجعل، اضرب کی طرح، آرڈر کا صیغہ ہے، تو دعا ہے نا، تو بنا دے نا ہم کو، مسلمینی، فرما بردار، ہم دونوں کو ہے نا، تو مسلمینہ نہیں ہے بلکہ مسلمینی، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، لکا اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت سے بھی، امتن ایک امت، ایک جماعت ایسی ہو، مسلمۃ لک، جو فرما بردار ہو تیری۔ مسلمتن امت کی صفت ہے نا، تو امت کا لفظ مؤنث ہے تو مسلم کی بجائے مسلمہ لایا گیا، اور ہماری ذریت سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اب وہی ارینا وہی لفظ ہے جو بڑا مشکل، میں نے ایک دفعہ پورا تفصیل سے وائٹ بورڈ پہ بھی سمجھا چکا ہوں میں۔ ارینا اصل میں تھا REU، یہ شروع سے بتاتا ہوں جلدی جلدی، اب وائٹ بورڈ پہ تو میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ رأى یا يرأيو، فتح یفتح کی طرح، اس کا معنی ہے دیکھنا، رؤیت ہلال ہوتا ہے نا، رؤیت، تو يرأيو یہ مضارع ہے، ترأيو یہ بھی مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے باب افعال، ارأیا یرئیو، اکرما یکرمو، اس کا معنی ہے دکھانا، رأیا یرأیو دیکھنا، ارأیا یرئیو دکھانا، تو یرئیو اس کو پڑھا جاتا ہے یری، اب یرئیو میں حمزہ آ رہا ہے نا، واو یا یہ سب حروف گڑبڑی ہیں، گھوم جاتے ہیں، تو یرئیو کو پڑھا کیا جاتا ہے یری، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب اس کا امر آئے گا تو میں نے بتایا تھا یکرمو اصل میں تھا یؤکرمو، اس وقت بتایا تھا میں نے، جب امر بنتا ہے نا اس کا تو شروع کے یا کو ہٹاتے ہیں اور حمزہ جو ہم نے گرایا تھا نا وہ واپس لے آتے ہیں، یکرمو کو پڑھتے ہیں یؤکرمو، پھر وہ ہٹایا تو اکرم، تو ایسے یہ یؤرئیو تھا اصل میں، یؤرئیو میں یا کو گرایا، آخر میں یا کو ساکن کیا تو بن گیا ارئی، پھر ارئی کو بنا دیتے ہیں اری، ارئی کو کیا پڑھتے ہیں اری، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بس یہ ذہن میں رکھ لیں، اری، اری کا مطلب ہے دکھاؤ ہمیں، اری کا مطلب کیا ہے؟ دکھاؤ ہمیں، تو اری، ارینا دکھا تو نہ ہم کو، ٹھیک ہے نا، وَأَرِنَا اور دکھا تو نہ ہم کو، یہ سب یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی ہے، ارینا و ارینا ایک لفظ نہیں ہے، واو الگ ہے، اری الگ ہے، نا الگ ہے، جیسے وقینا عذاب النار ہے نا، اس میں واو الگ ہے، قی الگ ہے، نا الگ ہے، تو عام طور پہ لوگ جو قرآن کے بڑے مفسر بنے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں فرق پتہ ہوتا، لیکن وہ ہوتے ہیں بڑے فنٹر ہیں، آپ ان سے پوچھ لو تو کخ بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو یہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا، تو بس وہ اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے۔ وَأَرِنَا اور دکھا تو ہم کو، مناسکنا، منسک، نسک طریقے کو کہتے ہیں، اور منسک یہ بھی طریقے کو، مناسک اس کی جمع، تو ہمیں ہمارے طریقے سکھا دے، کیا مطلب؟ حج کرنے کے طریقے، مناسک اکثر حج کے طریقوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اب اس میں عبادت کیسے کرنی، حج کیسے کرنا ہے، یہ مناسک تو ہمیں دکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری طرف توجہ کر، یعنی ہماری توبہ
قبول کر، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ابعث یہ اضرب کی طرح امر ہے، بعث کا معنی بھیجنا، کہتے ہیں نا نبی کو مبعوث کیا گیا، بھیجے گئے، اور بھیج تو فیہم ان لوگوں میں رسولاً، وہی تنوین آ رہی ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک رسول، ایک ایسا رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو، یعنی جس خطے کی بات ہو رہی ہے مکہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتک تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب اور ان کو سکھائے کتاب جو نازل کرے گا تو، علم یعلم کا معنی سکھانا، والحکمت اور ان کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّي زکا یا یزکیو تزکیتاً، سبح یسبح کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا کسی کو، زکوٰۃ اسی سے ہے نا، مال کو پاک کر دیتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو پاک بھی کر دے برائیوں سے۔ انکا بے شک تو، انتا تو، العزیز زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ تو رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے جو پہلا رکوع تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہود و نصارہ کو اعتراض ہو رہا تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا ہے، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، کیونکہ اہل کتاب کے جو بیہودہ اعتراضات ہیں خاص طور پر یہودیوں کے، ان کا تذکرہ اس صورت میں کافی تفصیل سے چل رہا ہے نا۔ پہلے اللہ نے بتایا انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، کیسے الٹے الٹے سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تو ابھی آپ کو بھی اسی طرح پریشان کر رہے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ تو اسی کی ایک کڑی چل رہی ہے کہ قبلہ جب تبدیل کر دیا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک اچھا خاصا پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ تو قبلہ تھا بیت المقدس، خود اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اب کیا کر دیا؟ قبلہ چینج۔ تو اللہ نے اس کے عقلی جوابات بھی دیے اور اب نقلی جوابات۔ عقلی کا مطلب وہ بات جس کا سائنس سے تعلق ہے کہ بھائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو اصل قبلہ وہ ہے جس کو اللہ قبلہ کہہ دے۔ پہلے اللہ نے بیت المقدس کو کہہ دیا تھا تو وہ ہے، اب اللہ نے کیا کہہ دیا؟ کعبہ کو کہہ دیا تو اب وہ ہے، تو اس میں تو اللہ کی اطاعت اصل چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں سے تقریباً 4 رکوع جس میں دوسرا پارہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اس میں یہی موضوع زیادہ تر چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلا تو یہ قانون بتا دیا کہ حکمت نہ بھی ہو نا تو للہ المشرق والمغرب، کوئی حکمت نہ بھی ہو تو سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، کوئی خاص جہت یہ فی نفسی ہی کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں بتایا جائے گا کہ جس کعبہ کی طرف تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اصل قبلہ ہمیشہ سے وہی رہا ہے، تو کسی وجہ سے بیت المقدس کو بنایا گیا، ورنہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو سب کے نزدیک مسلم پیغمبر ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، تو سب کے نزدیک جو پیغمبر تھے انہوں نے جو اصل قبلہ بنایا تھا وہ کون سا تھا؟ کعبہ۔ تو یہودیوں کی یہ دلیل بھی غلط ہے کہ اصل قبلہ یہ ہے، تو پھر کعبہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دعویٰ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، مشرکین کا ان سے کیا تعلق؟ تو اللہ نے اس میں یہ بھی ثابت کیا کہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، جو توحید پر مبنی، اور بیت اللہ جس میں کعبہ تھا، اس کے اصل جو حقدار ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، بلکہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کس کے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنے جانے والے گھر کی فضیلت، اس کعبہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اور یہ قیامت تک کے لیے آیتوں کا جز بنا دیا گیا، کیونکہ قیامت تک پوری دنیا کا قبلہ کون سا رہے گا؟ کعبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کافی نہیں سمجھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ جس کو میں قبلہ کہہ دوں وہ قبلہ ہے، بلکہ اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ انسان جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا تو بعض دفعہ تو اس کو ہم اس لیے فالو کرتے ہیں بھائی بڑے کا حکم ہے،
لیکن اگر اس آرڈر میں ہمیں حکمتیں بھی سمجھ میں آ جائیں اور بتایا جائے کہ یہ جس چیز کو ہمیں تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں بھی قابل تعظیم ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے ماں کا بڑا حق بیان کیا نا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ نے کہا ہم نے تمہیں حکم دیا والدین سے اچھا سلوک کرو. اب اتنا کافی ہے, بس اللہ نے حکم دیا, لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو تم حکم دیا ہے نا وہ فطرت کے عین موافق ہے. آگے بتایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, دیکھو تمہاری ماں نے تکلیف سے تمہیں جنا, تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور 2.5 سال تک سینے سے لگایا, تو اتنی ٹینشن اٹھائی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, حکم پہ عمل کرنا آسان, کہ یار اللہ نے محض ایک بادشاہ بن کے حکم نہیں دیا بلکہ اس کی ماں اس کی مستحق بھی ہے. تو اب یہی بالکل انداز یہاں اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قبلے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں نہیں بلکہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھو, تو یہ صرف اللہ نے اس لیے نہیں کہ اللہ اللہ ہے, بلکہ اس میں حکمت بھی ہے کہ یہ جگہ اللہ نے پہلے سے مقدس بنائی ہے, شروع سے یہ جگہ ہے. تو یہ اب بیان کیا جا رہا ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. کیونکہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو رہا تھا, یہود و نصارہ سے ہو رہا تھا. تو اللہ نے ان کو حکم دیا خاص طور پہ یہودیوں کو کہ میری جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو, اور اس کو بھی یاد کرو میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو ان نعمتوں اور فضیلت کی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ, نہ یہ کہ اللہ کے سچے دین میں رکاوٹ بنو. تو یہ آیت پہلے بھی تھی, اسی کا دوبارہ تکرار کیا گیا, دوبارہ ان کو یاد دہانی کرائی گئی. واتقوا یوما, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہاں فائدے سے مراد ہے وہ فائدہ کہ جو کافر کو جو نقصان ہوگا نا آخرت کا, جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے نقصان ہوگا, اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ قرآن ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو دوسرا مومن فائدہ پہنچا سکتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے پیغمبر بھی سفارش کریں گے اور صحابہ بھی سفارش کریں گے, شہداء کی سفارشیں ہوں گی, حافظ قرآن, یہ سب چیزیں تو ثابت ہیں نا, علماء کی سفارش ہوں گی, کیونکہ قرآن میں ہی اس کی بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کر دی ہے. تو اس لیے یہاں وہ فائدہ مراد ہے کہ اگر آپ کی موت کفر پر ہو گئی, کیونکہ یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس خوش فہمی میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری بخشش کر دیں گے, ہم تو موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں, اور فلاں, ہمارے جاہلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ جو پیر و مرشد ہے نا ہمارے, یہ ہماری بخشش کروا دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں اگر ایمان نہیں ہوا, یہ خود بخود یہ جملہ محذوف ہے, اگر تم ایمان پر تمہاری موت نہیں ہوئی تو کوئی بھی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ولا يقبل منها عدل, اور کسی کی طرف سے بھی اس کے برابر کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی بخشش میں کہ پیسے دے کے جان چھڑا لو. ولا تنفعها شفاعۃ, اور کسی نفس کو فائدہ, کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیا مطلب, جو نفس کفر پہ مر گیا اس کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور فائدے سے مراد وہ والا فائدہ جو جہنم سے نکالنے والا فائدہ ہو, کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کی حد تک سفارش قبول ہوگی. بعض کافر ایسے ہوں گے کہ ان کے حق میں سفارش کی جائے گی تو ان کا عذاب کم ہو جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا نا حضرت عائشہ نے, تو حضرت کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنی آپ کی خدمت کی انہوں نے, تو کیا ان کو بھی عذاب ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا ہاں, کیونکہ شرک پر موت ہوئی ہے, لیکن میری سفارش کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جہنم کے نیچے طبقے سے اللہ ان کو کہاں لے آئے گا, سب سے اوپر کے طبقے میں, سب سے کم عذاب ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی سفارش ہوتی ہے, ہو سکتی ہے یعنی, لیکن وہ سفارش جو عذاب میں کمی کا ذریعہ بنے, عذاب ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی, تو اس سے مخصوص قسم کا فائدہ مراد ہے. وہ فائدہ کیا ہے کہ عذاب ختم ہو جائے, یہ والا فائدہ نہیں ہوگا, عذاب کی کمی والا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات, یہاں شفاعت سے شفاعت قہری مراد ہے. قہر کا مطلب ہوتا ہے کہ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یا یہودی کہتے تھے ہم جن پیر و مرشد کو اپنا ہم نے خدا گویا ایک طرح کا بنایا ہوا ہے, تو اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا. تو قرآن نے اس شفاعت کی بھی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جس شفاعت کے قائل ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ قہری نہیں ہے. قہر کا مطلب زبردستی نہیں ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی, کہ سفارش اسی کی ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا, جس کی پرمیشن اللہ کی طرف سے ہوگی. تو اللہ کی پرمیشن کے ساتھ سفارش ہو سکتی ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, بخاری مسلم کے متفقون علیہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. ہم جب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آیتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی.
اور وہ ہوگی اہل ایمان کی، کافر کی نہیں ہو سکتی، اور اہل ایمان کی ہوگی، اور اہل ایمان میں سے بھی ہر ایک کی نہیں ہوگی، بلکہ جس کی جتنی اللہ اجازت دیں گے۔ تو ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو یہ یہودیوں کو پہلے تمہید کے طور پر ایک حکم دیا گیا کہ تم سب سے پہلے تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، خوف پیدا ہوگا تو آگے کی باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دیکھیں کسی کو جب آپ کسی عمل پہ ابھارتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نعمتیں یاد دلا کے اسے غیرت دلائی جاتی ہے، یا ڈرا کے اس کو عمل پہ ابھارا جاتا ہے۔ خوف اور محبت دو ہی چیزیں ہیں نا، تو اللہ نے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات غور سے سنو، اور دوسرا ڈرا بھی دیا کہ آخرت کے خوف کا تقاضا بھی ہے کہ اپنی جان پہ رحم کرو اور اللہ کی بات سنو۔ وہ بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کے ذریعے جو قبلہ بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس نہیں تھا، بلکہ وہ بیت اللہ تھا، جس کی باقاعدہ ان جلیل القدر پیغمبر نے تعمیر کی اور وہاں دعائیں مانگی ہیں ان پیغمبر کے لیے جو تمہارے درمیان مبعوث ہیں۔ اور یہ دعائیں تورات اور انجیل یہ سب اس واقعے کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، تبھی قرآن کہتا ہے یہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے چند باتوں میں۔ اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ نبوت سے پہلے آزمایا، نبوت دینے سے پہلے آزمایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں پورا اترے۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ نبوت دوں گا اور پھر ساری دنیا کو حکم دوں گا آپ کو فالو کرے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آزمایا ہے، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنی زوجہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بیابان زمین میں چھوڑ کر آئیں، تو یہ والی آزمائشیں مراد ہیں۔ تو یہاں پھر امامہ کا مطلب ہوگا کہ ابھی بھی آپ نبی ہیں، لیکن ایسے اب میں ایسا امام بنا دوں گا آپ کو، چونکہ آپ آزمائشوں میں پورے اترے، کہ اب آپ پوری دنیا کے مقتدا اور رہبر کہلائیں گے۔ اور اس کی صورت یہ بنی کہ آپ کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو حکم دیا گیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر تمام پیغمبروں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، یعنی آئندہ نبوت انہی کی نسل میں چلی ہے۔ تو پہلے بھی امام تھے، اب امامت والا عنصر ان میں بڑھ گیا ہے۔ دونوں مطلب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کامل طریقے سے ان کو پورا کیا، بچے کا ذبح کرنا اور آگ میں ڈالا جانا، توحید پہ قائم رہنا، اور جو ہے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پہ ایسی بیابان زمین پہ چھوڑ کے آ جانا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی میری اولاد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا ابھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، تو فوراً انہوں نے حکم دیا کہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ علماء نے کہا یہاں ظلم سے مراد کبیرہ گناہ کا ارتکاب اور شرک۔ آپ کی اولاد میں جو گنہگار ہوگا، مشرک ہوگا، اس کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو جو ان برائیوں سے پاک ہوگا، اگر ملے گی تو اسی کو ملے گی، جو ان برائیوں میں مبتلا ہوگا ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ پیغمبر سے ظلم کا صدور نہیں ہو سکتا، جس آدمی سے ظلم کا صدور ہو جائے نا اس کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو لیکن اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہاں کچھ بس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی اولاد میں سارے ہی نبی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سے آپ کی اولاد میں مشرک بھی پیدا ہوں گے اور گنہگار بھی پیدا ہوں گے، تو ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے مثابت بنایا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج ہوتا چلا آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ تو شروع سے حج ہوتا چلا آ رہا ہے، لوگوں کے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہاں حج ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو یہودی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا، تو یہ اعتراض غلط ہے۔ وہ امنا، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ کیسے؟ حرم ہے۔ زمانے جاہلیت سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، یہ جو حدود حرم ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کراچی پاکستان والوں کے لیے میقات یہاں سے ہے اور طائف والوں کے لیے یہاں سے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جگہ متعین کی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہ جگہ بتائی تھی۔
اور یہ ہر ایک ملک کی الگ الگ ہیں. تو اس کے اندر جو بھی ایریا ہے اس میں آپ جب یعنی پھر ایک تو یہ میقات ہے, پھر اس کے آگے حدود حرم ہے, تو حدود حرم میں آپ جوں بھی نہیں مار سکتے, اب تک قانون ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو کیا بنا دیا, اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوگوں کے لوٹنے کی جگہ, کہ لوگ آئیں گے یہاں عبادت کریں گے, اور امن والی جگہ بنا دی, اور آج اس کا مشاہدہ کھلے عام ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک یعنی یہود پر کوئی جواب ہے کہ تم بیت المقدس کو جو بیت اللہ پر فضیلت دے رہے ہو, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. یعنی حقیقت میں بھی ہمیشہ سے جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے آ رہے ہیں یہاں جمع نہیں ہو رہے, اور جتنا امن وہاں پر ہے یہاں نہیں ہے. گھاس کا تنکا کی بھی, گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے حرم میں. اور آپ دیکھیں یار 40 لاکھ حاجی ہوتے ہیں, اس حساب سے وہاں پھڈے بازی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے, ورنہ 40 لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں وہ تو اچھا خاصا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں وہاں پہ. تو امن کی جگہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور اللہ نے پھر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, وہاں آج تک پاؤں کے نشان موجود ہیں. وہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے, تو وہاں نماز پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے, مستحب ہے. قرآن کے بعض احکام ایسے ہیں جو استحباب کے درجے میں ہیں, واجب کے درجے میں نہیں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا سنت ہے, مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن فضیلت ہے. تو رش اگر نہ ہو, لوگوں کی دھکم پیل نہ ہو, تو وہاں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اب میرے گھر کو آپ نے پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس پیغمبر سے ہم پہلے سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں جن پیغمبر کو تم بھی نبی مانتے ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی, رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ اس کو ایسا شہر بنا دے جو امن والا ہو. تو یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے, اصل مرکز اسلام کا کیا ہے, مکہ ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے اس کے لیے دعائیں مانگ چکے ہیں, اس شہر کو امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کو پھل عطا کر, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو بھی ان میں ایمان لے کر آئیں تیری ذات پر اور آخرت پر, ان کو اے اللہ تو یہاں, کیونکہ یہاں کوئی کچھ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا, تو یہ قحط سے مر نہ جائیں لوگ کہیں, تو ان کو تو رزق کا ان کے لیے انتظام کر. اللہ نے فرمایا کروں گا انتظام. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو, نہ نہ, ومن کفر, جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, اسے بھی دنیا کا سامان دوں گا میں. اس میں یہ فرق نہیں رکھوں گا کہ مسلم ہے یا کافر. ابراہیم علیہ السلام دعا تو یہ مانگ رہے ہیں, اللہ جو مسلمان ہو ان کو تو روزی دے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, روزی سب کو ملے گی. أُمَتِّعُهُ قلیلاً, دنیا کا جو تھوڑا سا نفع ہے وہ سب کو ملے گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر اس کافر کو میں آگ کے عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام بھی مل کر, اور دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ تو ہماری طرف سے اس محنت کو قبول کر لے. اس سے بھی بیت اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہم چھوٹا کام نہیں کر رہے, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے, اور ہماری اولادوں کو بھی, ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے. سب کے لیے دعا اس لیے نہیں مانگی کہ پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ آپ کی ساری اولاد نیک نہیں ہوگی, تو اس لیے اب دعا مانگ رہے ہیں ایک بڑی جماعت کو تو نیک بنا. سب کو تو نے کہا کہ نیک نہیں ہوں گے, تو کم از کم ایک میری اولاد میں ایسے قوم رہنی چاہیے جو تیری فرما بردار ہو, اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا. وتوب علینا, اور ہماری توبہ قبول کر لے. توبہ کا مطلب یہ کہ ہم سے اگر اس بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے, تو سننے والا, تو توبہ کرنے والا اور رحیم ہے, توبہ قبول کرنے والا. اور پھر دعا مانگی, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں بھی تلاوت کریں اور تیری کتاب بھی ان کو سکھائیں, اور حکمت کی باتیں بھی ان کو سکھائیں, اور ان کا تزکیہ بھی کریں. اللہ نے پیغمبر کے یہ 4 مناسب قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیے. 4 کام ہے پیغمبر کے, تلاوت کرنا, قرآن دے کے جانا, قرآن سکھانا بھی, اور حکمت کی باتیں سکھانا جو حدیث میں آتی ہیں, اور ان کا باقاعدہ تزکیہ کرنا. بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب تو یہ کر سکتا ہے, اور حکمت والے کا مطلب تیری حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے. تو اس پہ ان میں کیا, یعنی اس رکوع میں کیا کیا علمی اسباق ہمیں ملتے ہیں, یہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. کیا کیا اس میں علمی نکات ہیں, ہمیں کیا کیا پیغام ملتے ہیں, کیا کیا میسج ملتے ہیں, یہ نمبر وار انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا میں. ابھی بس اتنی بات یہاں ثابت ہوئی کہ اللہ نے بتا دیا کہ بیت اللہ یہ کوئی نئی عمارت نہیں ہے, مکہ کوئی نیا نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں. تو اس لیے جو اب اسلام کا مرکز مکہ کو بنایا جا رہا ہے, شام کو چھوڑ کر, فلسطین اور بیت المقدس کو چھوڑ کر, یہ نیا کام نہیں ہو رہا, بلکہ یہ جو اصل تھی اسی اصل پہ واپس, کیونکہ اب آخری نبی آ رہے ہیں نا, تو ایک عارضے کی وجہ سے جو قبلہ دوسرا چینج کیا گیا تھا, اب اسی اصل پہ پوری قوم کو اور پوری امت کو لایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.